اور آنے والے دنوں میں ٹرکی جو ہے وہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری ڈیلز کر سکتا ہے. تو اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ یہ جو ٹرکی نے فائٹر جیٹس کی ڈیل کی ہے، اس ڈیل سے ٹرکی کو کیا بینیفٹ ہوگا اور ٹرکی کو کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے. اور امپورٹنٹلی ایک بات آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ ٹرکی کو کون کون سے اس ٹائم اسٹریٹجک پرابلمز ہیں، اسٹریٹجک ایشوز ہیں. دیٹس وائی ٹرکی جو ہے وہ ایونچولی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ ڈیل کرنے جا رہا ہے آنے والے چند دنوں میں. میں اس سے پہلے آپ کو اگلی بات کروں کہ ٹرکی یہ فائٹر جیٹس کیوں لے رہا ہے یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ. میں آپ کو کچھ میپ دکھا کے کچھ اہم ریئلٹیز بتانا چاہتا ہوں کہ ٹرکی کو کون کون سے جو اس خطے میں، اس پورے علاقے میں پرابلمز ہیں، جو پرابلمز ٹرکی کے لیے ایشوز کریٹ کرتے ہیں اور ٹرکی جو ہے جو اچیو کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتا. اس ویڈیو میں ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں گے، ساتھ میں آپ کے کچھ سوالات کے جوابات بھی لوں گا، اور پھر ویڈیو کے آخر میں ہم جو ہے وہ اس بات کو کنکلوڈ کریں گے. لیکن موونگ فارورڈ میں آپ لوگوں کو ایک میپ دکھانا چاہتا ہوں ٹرکی کا، اور بتانا چاہتا ہوں کہ ٹرکی کو کون کون سے پرابلمز ہیں کہ ٹرکی جو ہے یہ اس نے یورو ٹائفون فائٹر جیٹس لینے کا فیصلہ کیا. اوکے، یہ ٹرکی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سیریا ہے، یہ عراق ہے، اور یہ سائپرس ہے. اب ٹرکی کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو سیریا میں جو یہ ہائٹس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پہاڑی علاقہ یہ والا، اور عراق میں ناردرن عراق اور ٹرکی کی جو یہ پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں میں کے ملیٹنٹس ہیں جو ٹرکی کے اوپر بہت سارے اٹیکس کرتے ہیں. پہلے بھی ان لوگوں نے بہت سارے اٹیکس کیے اور آنے والے ٹائم پہ بھی لگتا ہے کہ یہ اٹیکس کریں گے. فی الحال کے جو فائٹرز ہیں وہ واپس عراق میں چلے گئے ہیں، انہوں نے ڈس آرم کرنے کا خود کو فیصلہ کر لیا، بٹ آنے والے ٹائم پہ کیا ہو سکتا ہے وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. اگلی امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ جو سیریا ہے، سیریا کا جو یہ علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر جو فائٹرز ہیں، یہ والے جو فائٹرز ہیں، انہوں نے فی الحال یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہ سیریا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں گے. تو سیریا سے کئی بار ٹرکی پہ اٹیک ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ، اس لیے ٹرکی کو فائٹر جیٹس چاہیے. اگلی امپورٹنٹ تھنگ ادھر کہ جو سائپرس ہے، اس کے دو علاقے ہیں. ایک ناردرن سائپرس ہے جو کہ ٹرکی کے ساتھ الحاق ہے، ٹرکی کا کنٹرول ہے، اور ایک دوسرا سائپرس ہے جس کو گریک سپورٹ کرتا ہے اور جس کو اسرائیل اور انڈیا سپورٹ کرتے ہیں. سو دیٹس وائی ٹرکی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنے ڈیفینسز کو اسٹرانگ رکھا جائے، اپنے ڈیفینسز کو تگڑا رکھا جائے کہ کل کو اگر ٹرکی کو کوئی پرابلم ہو تو وہ ایزیلی دوبارہ سے ان سارے فائٹر جیٹس کو، ان سب چیزوں کو ریویمپ کر لے اور اوبیسلی اپنے آپ کو بچائے اور اسٹرائک بیک کرے. تو ٹرکی کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں کو وہ دیکھے اور ان ساری کی ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھرپور کوشش کرے. اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ جو کیئر اسٹائمر ہیں، جو پرائم منسٹر ہیں یونائٹڈ کنگڈم کے، وہ دورے پہ تھے، وہ وزٹ پہ تھے بہت امپورٹنٹ ٹرکی کے، اور انہوں نے اس دورے میں یہ فیصلہ کیا ٹرکی کے ساتھ کہ یونائٹڈ کنگڈم ول پرووائڈ 20 ٹائفون یورو فائٹرز، جو 4.5 جنریشن فائٹر جیٹس ہیں وہ ٹرکی کو دیں گے اگلے 5 سال میں. اور اس کی جو یہ ڈیل جو ہے یہ 8 بلین یوروز کی ڈیل ہے. تو یہ 8 بلین یوروز کی ڈیل ہے. اچھا، جب یہ ڈیل ہو رہی تھی تو جو آپ لوگ پلیز کمنٹس بھی کیجیے گا ساتھ ساتھ، جب یہ ڈیل ہو رہی تھی تو جو کیئر اسٹائمر پرائم منسٹر ہیں یونائٹڈ کنگڈم کے، انہوں نے جو ہے ایک خطاب کیا، انہوں نے ایک بہت اہم جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیا. وہ اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیئر اسٹائمر صاحب نے انقرہ میں، جو کیپٹل ہے ٹرکی کا، وہاں پہ کہا کہ اٹ از ایز اے ون فار برٹش ورکرس، اے ون فار آر ڈیفینس انڈسٹری اینڈ اے ون فار نیٹو سیکیورٹی. تو مطلب کیئر اسٹائمر تو اس کو ایز اے نیٹو سیکیورٹی دیکھ رہے ہیں، ایز اے بلیک سی، ایز اے رشیا تھریٹ دیکھ رہے ہیں، بٹ فار ٹرکی اٹ از ناٹ رشین تھریٹ بیکاز ٹرکی اور رشیا کے تعلقات بہت اچھے ہیں. اٹ از بیسکلی اگینسٹ سیریا میں جو کے کردش فائٹرز ہیں ان کے اگینسٹ، اور سائپرس میں اگر ڈیفینسز اسٹرانگ ہوتے ہیں کل کو اور ٹرکی کو پین ہوتی ہے تو ٹرکی کیسے اس کو بیک فائر کرے گا. اگلی اہم بات سنیں گا، اس سارے معاملے کی اگلی اہم بات یہ ہے کہ طیب اردوغان صاحب نے ایک بڑا اہم اسٹیٹمنٹ دیا. وہ اسٹیٹمنٹ کیا تھا؟ طیب اردوغان صاحب ہیز ہیلڈ دا ایگریمنٹ ایز اے نیو سمبل آف اسٹریٹجک ریلیشن شپ ود برٹن. تو طیب اردوغان صاحب نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں ایک موقع مل رہا ہے اپنے ریلیشن شپ کو اور بہتر کرنے کا، اور آنے والے ٹائم پہ ہمارے ریلیشن شپ اور بہتر ہوں گے اور یہ دونوں کنٹریز ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اور اس سے دونوں کی جو ڈیفینسز ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہونے چاہیے اور ہوں گے. اچھا، اب اگلی بات، یہ اگلی اہم امپورٹنٹ بات، یہ جو پہلی ڈیلیوری ہے سارے معاملے کی، یہ سارے معاملے کی جو ڈیلیوری ہے یہ 2030 میں سٹارٹ ہوگی. 2030 میں پہلا ٹائفون یورو فائٹر جیٹ ملے گا ٹرکی کو. اچھا، ٹرکی ایک طرف تو یورو فائٹر جیٹس کی بات کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ٹرکی جو ہے وہ امریکہ سے F-35 فائٹر جیٹس کی بھی بات کر رہا تھا. تو F-35 فائٹر جیٹس فی الحال امریکہ ٹرکی کو اس لیے نہیں دے رہا بیکاز اس ٹائم ٹرکی کے پاس S-400 بیٹریز ہیں. تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر امریکہ کا جو ڈیفینس اکوپمنٹ ہے وہ ٹرکی کی بیٹریز کے ساتھ اکوپڈ ہوگا، کنیکٹ ہوگا، تو اس سے پرابلم یہ آئے گا ٹرکی کو، امریکہ کو پرابلم آئے گا کہ جو سورس کوڈ ہے
وہ سورس کوڈ امریکہ کی انفارمیشن کا شیئر ہو سکتا ہے رشیا کو، جس سے امریکہ کی ٹیکنالوجی کمپرومائز ہو سکتی ہے. تو اس لیے S-400 کی وجہ سے فی الحال امریکہ جو فائٹر جیٹس F-35 وہ ٹرکی کو نہیں دے رہا. دیٹس دا تھنگ. اگلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پھر ٹرکی نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی اور کنٹری سے فائٹر جیٹس لے گا. ابھی طیب اردگان صاحب جو تھے وہ مڈل ایسٹ کے دورے پر تھے، جہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے قطر کے امیر سے، عمان کے کنگ سے ہوئی ہے ملاقات، سلطان سے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کویت بھی گئے تھے. تو عمان کے ساتھ اور جو قطر کے امیر سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں ٹرکی نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹرکی جو ہے وہ 24 یورو ٹائفون فائٹر جیٹس جو ہیں وہ یوزڈ فائٹر جیٹس جو ہے 24 یعنی 12 فائٹر جیٹس وہ دوحہ سے لے گا، 12 فائٹر جیٹس وہ عمان سے لے گا، اور اس کے علاوہ جو 20 فائٹر جیٹس ہیں وہ اگلے 5 سال میں اس کو یونائٹڈ کنگڈم دے گا، جو ایسے ایسے اس کی ڈیلیوریز وہ بڑھائے گا. اب اگلی بات سنیں گا. اچھا، اب مسئلہ اس ٹائم یہ ہے کہ ایک طرف تو ٹرکی کو یہ فائٹر جیٹس مل رہے ہیں، بٹ دوسری طرف پرابلم یہ ہے کہ یونائٹڈ کنگڈم کی ایک پالیسی ہے، کافی عرصے سے رہی ہے پالیسی. یونائٹڈ کنگڈم یہ کہتا تھا کہ ٹرکی کردش فائٹرز کو مارتا ہے، اور اس کے ساتھ کیونکہ ٹرکی کی کردش فائٹر سے بہت لڑائی ہوئی ہے، کردستان کا ایک مسئلہ ہے، میں نے بہت ساری ویڈیوز بھی اس پہ بنائی ہیں. تو یونائٹڈ کنگڈم کہتا تھا کہ یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ٹرکی کرتا ہے کہ وہ ایئر اسٹرائکس کر کے ان لوگوں کو مارتا ہے، جس میں عام معصوم لوگ بھی مارے جاتے ہیں. اس لیے یونائٹڈ کنگڈم جو تھا وہ بڑا ہیزیٹنٹ تھا، لیکن ایونچولی یونائٹڈ کنگڈم نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ وہ اب ہیومن رائٹس کے معاملے کو پیچھے رکھے گا، اور فائٹر جیٹ جو ہے وہ ٹرکیہ کو جو ہے وہ دے گا، اور وہ ٹرکی سے فائٹر جیٹ پرچیز کرے گا. اگلی بات سنیں گا. اب اگلی امپورٹنٹ اس سارے معاملے میں بات یہ ہے کہ جو ٹرکی کے ڈیفنس منسٹر ہے جن کا نام یاسر گلار ہے، یاسر گلار صاحب نے ریسنٹلی منڈے کو یعنی پرسوں اسٹیٹمنٹ دیا، آج وینسڈے ہے، پرسوں یاسر گلار صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ دا ایکوزیشن آف 44 یورو فائٹرز ٹائفون فائٹر جیٹ اسٹیٹنگ دیٹ 20 ایئر کرافٹ ول بی پرچیز فرام دا یونائٹڈ کنگڈم. یعنی جو یونائٹڈ مور امپورٹنٹلی جو 24 فائٹر جیٹس ہیں، 24 فائٹر جیٹس جو ہیں وہ ٹرکی جو ہے وہ لے گا عرب کنٹریز سے، جس میں مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ عمان ہے اور قطر ہے. 24 فائٹر جیٹ ان سے لے گا، اور جو 12 فائٹر جیٹس ہیں، سوری مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ جو 20 فائٹر جیٹس ہیں، تو 24 فائٹر جیٹس وہ عرب کنٹری سے لے گا ٹرکی، عمان سے اور قطر سے، اور جو اس کے علاوہ 20 فائٹر جیٹس ہیں وہ یورو فائٹر جیٹس اگلے 5 سال میں ٹرکی لے گا یونائٹڈ کنگڈم سے. تو یہ ملا کے یہ ملا کے جو ہے یہ 44 فائٹر جیٹس بن جائیں گے، جس سے ٹرکی کا ڈیفنس اسٹرانگ ہوگا. وٹ آئی ایم سیئنگ دیٹ کہ آنے والے ٹائم پہ ٹرکی کی جو پاور ہے وہ ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ٹرکی کو بہت سارے ریجنل چیلنجز ہیں، ٹیررزم کا ایشو ہے، ساتھ ساتھ سائپرس کا پرابلم ہے، کیونکہ بھارت، گریک اور جو اسرائیل ہے وہ سائپرس کو سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ ناردرن سائپرس جو ٹرکی سائپرس ہے اس کے خلاف ڈیفینسز کو اسٹرانگ کرتے ہیں. تو اس کے لیے اس کو خود کو اسٹرانگ کرنا بڑا ضروری ہے. دیٹس ریزن وائی وہ یہ ڈیفینسز اپنے لیے بنا رہا ہے اور ان فائٹر جیٹس کو جو ہے وہ پرچیز کر رہا ہے، تاکہ اس کی اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو، اور کل کو وہ ایونچولی ان سارے معاملات کو ایزیلی ڈیل کر سکے. سو دیٹس اے بیسک گیم رائٹ ناؤ فرام دا ٹرکی سائڈ. آپ لوگوں کے میں سوالات جو ہے وہ لوں گا. اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی اہم امپورٹنٹ بات بتا دیتا ہوں کہ ریسنٹلی میں نے 2 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں. آپ نے شاید وہ ویڈیوز نہیں دیکھی، بٹ وہ ضرور دیکھیے گا. ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے کہ جو اس ٹائم وینزویلا کے حالات کس طرف ہیں. وینزویلا کے حالات جو ہیں وہ اس ٹائم بڑے کشیدہ ہیں. اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ دیکھیے گا، وہ میں نے ویڈیوز میں اپلوڈ کی ہے. اس کے علاوہ دوسری اہم جو سب سے اہم ویڈیو ہے